اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فوائل لهم مما کتبت ایدیہم ووائل لهم مما یکسبون وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ ادا کچھ حصہ تھوڑے سامنے پڑھا گئے۔ بنی اسرائیل دی قساوت قلبی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ تھوڑا نالو تو پتھر بھی نرم ہے، پتھراں تے بھی کوئی نہ کوئی تو اثر ہو ویندا، تھوڑے تے تو اس تو زیادہ سختی آ گئی۔ اللہ دے قرآن دے ہوندیاں، نبی دے فرمان دے ہوندیاں تھوڑے تے کوئی اثر نہیں ہوندا۔ اج دے حصے انہاں دے 5 گروہ مذہبی بیان کیتے گئے اور مومناں کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کیتا کہ جنہاں دا اے حال ہوئے وہ کیویں تھوڑی گل منے سن۔ صحابہ کرام جڑے ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، انہاں دی چاہت یہ ہوندی ہے بے مسلمان تھی ونجنا، اے کلمہ پڑھے نا، دینی داخل ہو ونجنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے 21ویں مومن تھی سن، انہاں دے جو دل ایڈے سخت ہو گئے اور پھر انہاں دا حال دیکھو کہ مذہبی لحاظ نالے کئی گروہ بن گئے، کئی جماعتاں بن گئی ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ صحابہ کرام کو اللہ نے خطاب کیتا، کیا تساں امید رکھتے ہو اس گل دی کہ یہ تھوڑے تے ایمان کی نہ سن، یہ تھوڑی گل منے سن۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ہے، حالانکہ انہاں دے وچ کوئی جماعت ہے جڑی اللہ دا کلام سن دین، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، سمجھن تو بعد جانن تو بعد اللہ دے حکم کو تبدیل کر۔ تورات پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پر تو بھی تحریف چکی تھی، معنی بدلا تھا، مقصد بدلا تھا۔ جیڑا خدا دی کتاب نال غداری کرے اس میں ایمان کی میں نصیب تھی۔ یہی کنہ دا گروہ ہے پہلا، ہاں جی۔ وَإِنَّ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ایک جماعت ایسی ہے جی اللہ دا کلام سن دی۔ کلام اللہ تو مراد تورات ہے، تے جماعت تو مراد وہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں جڑے نبی پاک دے زمانے سے۔ پھر کیا کر دیں، ثم یحرفونہ، پھر اُدی تحریف کر دیں۔ تعریف ہوندہ ہے کہ دا معنی مفہوم بدل دیں انہوں، اپنی مرضی نال گھڑن تو معنی بیان۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی جیڑا بندہ میرے ایویں ذمہ لا دے میں گل آکھی نہ ہوئے تے آکھ نبی پاک فرمائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا۔ ایویں نبی پاک فرمائے تے جیڑا اللہ دے بارے آکھے تے اللہ فرمایا نہ ہوئے، بات کہتی سی
ہاں جی، یہ یہودیاں دے مولویاں دی عادت ہے کہ تورات دے بدلے آپوں بنا کے گل کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ دا کلام سن دے پڑھ دے تورات سن دے بھی ہیں، لیکن ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سمجھن تو بعد جانن تو بعد وہ بھی تعریف کریں، پتہ ہوندہ نے بھئی اے مفہوم اساں بیان کیتا سارے نقصان تھی دی، اینج کروں تو دنیاوی فائدہ تھی سی بات اس نے بدل دیتا۔ یہ مولوی طبقہ اللہ بچایا نہیں، جس مولوی نے اپنی عوام نال غداری کی تھی، اللہ دا صحیح دین بیان نہیں کیتا، وہ دا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گلی تے ویدے پاندے ایک بچہ نالی ٹپدا پیا پانی اگو کھڑا گئی کھاد جی بنی پئی ہے، تو امام صاحب نے فرمایا بچہ دھیان کر تلک پوسیں ڈھائے پوسیں، تو بچے ہی کوئی عجیب ہے، اس آگا جی میں ہی خیال رکھا تسیں ہی اپنا خیال رکھا ہے، میں ڈھاسا تو لگا ڈھاسا تساں ڈھاسو تو پیچھو مخلوق لگی ویسی، پتہ نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ تھوڑے پیچھوں مخلوق کھڑی ہے کہ سارے امام ہیں، یہ ساڑا قائد ہے، یہ ساڑا راہبر ہے، تساں چکے ہو تو پیچھو سارے چکے ہوئے، میں جس ویلے غلطی کی تھی پیچھو سارے مقتدیاں لبیک آکھنے تھے، سارے غلطی تے شکار تھے۔ یہ تو عوام نال دھوکھا ہے نا، اللہ دے دین کو اپنی مرضی نال بدلا دینا، جیڑا ذہن ہی چاہے بس گھڑا ادو تک اللہ فرمائے، اللہ فرمائے۔ یہ یہودیاں دے مولوی دی عادت ہے، اللہ قرآن آکھا نہ ہوئے دہیں میں آکھ دینا اللہ فرمائے، تو اللہ نے فرمایا من بعد ما عقلہ، سمجھن تو بعد، وہم یعلمون، جانن تو بعد تبدیلی کریں۔ یہ تو شکر کرو قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ تا چاہے، وہ کیا کریں دن پوریاں آیاتاں وچ مٹا سٹیں دن، آپ چلے گیا آپ مفہوم بیان کر دیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک دے آمن نال مہربانی یہ فرمائی کہ قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے خود چاہے، ہاں جی، معنی کو بیان کرے اس وچ مفہوم آیت کو نہیں بدل سکتا، مجالے جو کوئی حافظ ہے زبر زیر غلط پڑھن دے، اللہ نے 7 سال 8 سال دے بچہ نو یعنی حافظ بنا دے، باہم جتنے پکا حافظ ہوئے تو غلطی مارن لگے زبر زیر دی، ہاں جی ہاں، اللہ تعالیٰ دی شان ہے۔ اے ساڑھے پچھلے ہفتے وفاق المدارس دے جڑے صدر ہیں مولانا سلیم اللہ خان، انہیں بارے آندھے پہ کہ 27 دہاڑاں قرآن مجید حافظ کیتا ہے، 27 مہینہ چنا 27 دہاڑاں قرآن مجید حفظ کر کے دا سارا تریش پا یہ جڑا جنا ہے، لیکن ذہن والے پاسوں حافظ والے پاسوں اللہ شیخ الحدیث ہے، ادارہ ایک چلائے بہت بڑا کام کیتا ہے، لکھاں دی تعداد ہر سال علماء فارغ ہوندے نے مدرسے، یہ جڑی ساری سند نہیں وفاق المدارس دی، اسے نو حکومت دے وچ معتبر سمجھا ویندے، MA BA دے برابر سمجھے، میری ملازمت اس دی وجہ تو لگی، ایک ادارہ وفاق المدارس، ادا جڑا صدر ہے سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، 27 دہاڑاں قرآن دا حافظ، تو حافظ صاحبان نو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں دے دل 3 سپارے محفوظ کر تاکہ کوئی تبدیل نہ کر سکے، ورنہ ساتھ کئی رگڑے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیتا اللہ اے پہلی جماعت بیان قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما عقلوا وهم یعلمون، دوجی جماعت منافقین یہ بھی یہودیاں مدینے چران ہیں، ادخا بعض لوگ اور ابن الوقت دنیاوی فائدہ جڈو ڈٹھا انہیں لب ہے، ہاں جی کلمہ پڑھ دیں تو دنیاوی فائدہ آستے، مسلمانوں نال باندھیں تو دنیاوی فائدہ آستے، کوئی دینی مقصد نہ یہ، یہ انہاں دے وچ گروہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، مسلمانوں کو باندھے نہ دینا ستھانے نہ،
ہاں جی اساں تھوڑے دین دے قائل ہاں جی سارا دین سچا نمازاں بھی پڑھ دیاں نبی پاک دے کول باندھے بھی ہن آندے بھی ہن مسئلے بھی پوچھ دیاں ہاں جی لیکن اڈے جلے ویندے ہن انہاں کو آدھن اے جیاں گلاں مسلمانوں کو نہ دسیاں کرو جڑیاں بلا تھوڑے خلاف تھی وین کیونکہ تورات انجیل واضح طور تے نبی سونے دیاں صفتاں لکھی ہوئیں اودی علامت اے ہو سی اودی نشانی اے ہو سی اودی نشانی اے ہو سی بعض مولوی جڑے ہن یہودی بنی اسرائیل دے وہ عوام دے سامنے بیان کر باندھے بھئی نشانیاں ہیں اے منافق جڑے انہاں کو آدھن انج نہ کرو تساں دے سیندو چاہ بات اوے ساڈے خلاف گل کریں دن بے تھوڑی اپنی کتاب وچ لکھا وے تورات وچ لکھا وے انجیل وچ لکھا وے اے جی گلاں نہ دسیا کرو ہوں سیدھی گل جو کوئی دساوے چاہتے بلا بندہ بہن واقعی انجار ہے تو بھی آوے سمجھاون میں کیوں دسے تو یہ تو نقصان ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اے منافقین دا ذکر ہے جب ملتے ہیں انہاں لوگوں جڑے ایماندار ہیں قالوا آمنا اس ویلے دے نہ ایمان گنا ہے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جلے وکھرے تھیندے دوجے طبقے کولوں قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تساں انہاں او گلاں بیان کر دو جڑی اللہ تھانوں بیان کیتیاں لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ایہ بلا تھوڑے خلاف جھگڑا کرے سے رب دے کول کہ کتاب انج لکھا پیا اے سانو انج دسیں دھیان ہاں جی انج نہ دسا کرو افلا تعقلون تھوڑی عقل کوئی نہیں سمجھ کوئی نہیں نہ بیان کیتا کرو اللہ فرمائے تنبیہن اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اے ڈکن والا کوئی اے سمجھ نہیں آندی بھی خدا راز جان دے اللہ تعالیٰ جان دے ما یسرون وما یعلنون جو کچھ چھپاندے تے جو کچھ ظاہر اللہ نو سارا پتہ ہے یہ کیا سمجھے سن اللہ وہی کر کے بھی نبی کو دسا سکتے بھی انجاتے پہن انہیں بچو ڈردے بھی ہاں مت کہ نبی پاک دے خلاف گل پاک وت وہی آ ونجے ساری طلاع تھی ونجے انہیں ڈردے ہیں وت اپنی عادت ہی پوری کرے دیں اے دو طبقے ہو گئے ہیں جی تریجا طبقہ جی اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ان پڑھ ٹولا مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ انہاں دے وچ وہ ہیں ان پڑھ ٹول لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ کتاب نو ذرا نہیں جانتے یہ عوامی طبقہ ہو گیا نہ نیڑے لگا نہ سنن دی کوشش کی تھی نہ سمجھن دی جی میں کہیں آقا کو سبحان اللہ پتہ تو ہوندہ کہاں کاریا صرف آقا پہ بھیڑ دے کانی چناب کے جڑے حالات چھوڑ رہی ٹوری ویسی پتہ نہ ہوئے تو ہی میں ہوندہ نا بندہ الی بن مندہ جڑے کوئی ڈان دے چھوڑے کچھ سمجھ بوجھ ہوئے قرآن حدیث دی تو بندہ کم از کم اتنا تو سمجھ سکتا ہے اللہ عقل اسے واسطے دیتی کہ یہ گل غلط تھی پئی ٹھیک تھی پئی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کچھ انہاں چ وہ لوگ بالکل ان پڑھ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ کتاب کو کا جان دے نہیں کوئی پتہ نہیں کتاب الا امانی ہاں ڈھکوس لے اپنی مرضی دیاں گلاں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ہاں جی اور سڑا گمان ہے یہ یار ہوشی ٹھیک ہے جی بس اس تو زیادہ کچھ بھی نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی دلیل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلیاں امتاں 72 فرقہ بنے میری امت 73 فرقہ بنے انہاں چوں ایک جنت جو ایسی تے باقی او جی کون ہو سی ایک آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی جیڑے راستے تے میں خود ہاں تے میرے صحابہ ہیں اس راستے تے چلن والا جنت ویسی اس تو ماں سوا علامہ قرطبی نے حدیث لکھی نے تفصیلہ کہ یہ 72 جڑے وکھرے ہیں جہنم آندے پنے کون ہو سن یہ اپنی مرضیاں کرن والے نبی کچھ فرمائے کیتا کچھ ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ ہو رہے اپنی مرضی کچھ ہو اس واسطے بہت بڑا نقصان ہے کہ جس ویلے بندے نو پتہ نہ ہو سی تو بندہ دین سمجھ کے وہ کام کریں دا پہ ہو سی تو اللہ دا نبی دا حکم ہو سی کوئی نہ بندہ تو سمجھنا ہے پتہ جو کوئی نہیں ثواب بھی سمجھنا نیکی سمجھنی
تو جے ایمان اے مضبوط ہوئے کہ نیکی تاں بڑھ سی جو نبی سونے دا مہر لگی ہوئے، نبی پاک دا فرمان ہوئے، نبی پاک نے حکم کیتا تاں تو کوئی نیکی بن سی یا آپ نے کیتا ہوئے، ایویں اساں کو اے بھی ثواب ہے تے اے بھی ثواب ہے تے اے بھی ثواب۔ حدیث تو انہوں سنا ہی نہیں ہے کہ بندہ نفلیاں پہ پڑھ دے دیگر تو بعد، اتو آنکھن والے نے منع کیتا اس نے کہا میں نماز پڑھتا پیا تو نماز ہی اللہ دی، سجدہ اللہ دا با وضو ہو کے، اللہ مینو نماز دی وجہ تو جہنم بھیجے سی۔ اگوں بیان کرنے والے آخر نماز دی وجہ تو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ جہنم ہی سٹے دیگر تو بعد نبی پاک نماز نفلیاں نہیں پڑھیاں تو کہڑے شروع کی تھی؟ حالانکہ باوضو بندہ ہوئے دلہاتے منہ بھی کرے، سبحان اللہ سبحانک اللہ پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، کوئی وچ ہے ایسی گل جڑی غلط ہو؟ لیکن ودے باوجود اس نے جھنک دیتا، اس نے آکھا جڑا کام تو کریں دا پہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیتا۔ اس واسطے یہ چیز سوچنی چاہیے دی کہ ٹھیک ہے نیکی کرنا ثواب دا کم ہے، لیکن نیکی اوہ بن سی نا جیڑی نبی پاک دا دین ہوئے، اپنی مرضی ہوئے۔ اللہ نبی پاک فرمائے اِنَّا جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيَّةٍ فَاتَّبِعْهَا، میں تینوں ایک پکی شریعت دیتی، آپ اس سے چلتے بنا کو چلا۔ شریعت اساں بناونی ہے یا نبی پاک بناونی؟ دین جو بنایا ساں کو دی ہے، ساں کو نویں بناویں دی کیا ضرورت؟ کہیں پیغمبر دے زمانے اللہ الیوم اکملت تو نہیں فرمایا، لیکن سارے نبی پاک دا جلے زمانہ اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہن میں دین مکمل کر، ہن وچ وعدہ گھٹ دی کوئی ضرورت نہیں۔ چل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، دیہاتی بندہ آ گیا، اس نے اپنی قوم والا برادری والا بھیجا بھائی وانج نبی پاک کو کوئی گلا سیکھا، کوئی مسئلے پوچھا۔ وہ آ گیا جی، اس نے کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ دے پیارے رسول میں نے آج کوئی کام دساؤ، عمل دساؤ جیڑا میں عمل کراں تے دخلت الجنہ، سیدھا جنت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے دسا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے پہلا سبب، اپنی زندگی عبادت اللہ دی کریں تے اللہ نال کہیں کوئی شریک نہ کریں۔ ایک وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، زندگی فرضی نماز نہ چھوڑے، نماز پڑھی کر۔ وَتُعَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرضی زکوٰۃ ادا کر۔ وَتَصُومَ رمضان، رمضان شریف دے روزے رکھیں، حالیں حج دا حکم نہ اس واسطے تے کو نہیں سدی سی، نماز زکوٰۃ روزے، ہاں جی چار عمل بیان کیتے، نال پہلا حکم فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اس آکھا جی میں نو برادری بھیجائی، اپنے قبیلے والا بھیجائی کہ اللہ دے نبی پاک کول ونج کچھ گلاں سیکھا، میں وہ سیکھن آیا، ہے جی تساں جی میں فرمائی ٹھیک ہے جی میں چکے نمائندہ، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، ایدے وچ وعدہ گھاٹا نہ کرے، وعدہ کیتا ہے جی میں تساں فرمائے ایویں ہار ون کے دسائے ساں تے ایویں ہار کرے۔ اچھا جی اجازت، نبی پاک اجازت دیتی، ہن صحابہ کرام بھی بیٹھے، نبی پاک بھی بیٹھے، ٹرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھاں ہی فرمایا من سرہ ان ینظر من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، اگر کہیں بہشتی ویکھنا میں تے ایویں دا پیا، حالے اس نمازاں نہیں پڑھیاں، حالے اس روزے نہیں رکھے، چھڑا ہی کام دا معاہدہ کیتا، نبی پاک نے اس نے فرمایا کچھ کم دسے، اس نے دلو بجانو پکا وعدہ کیتا اور امید دیوائی، کہ نبی پاک اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اتھاں ہی فرمایا اے بہشتی ویندا پیا۔ اساں بھی مسلمان ہیں،
زندگی مسجد وڑن دی توفیق نہیں تھی، یہ نبی پاک حکم نہیں فرما رہے اس نے فرضی نماز پڑھے؟ اللہ دے نبی نہیں فرمایا بھی زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ دے میں؟ اللہ دے نبی فرمایا رمضان شریف دے بات کہہ جائے مسلمان؟ ہاں جی ہاں، اللہ فرمائے منہم امیون، لا ان پڑھا بندہ ہوئے تو یہ کوا تھی سنی جو ہوئی۔ مما دوران دا والد ہوتی ہے نا سارا چاچا فتح شیر، تو اتنے بیٹھا سے میں بھی بیٹھا ہوں، ساڑا اللہ بخش غلام رسول میراسی ایک فارسی دی ٹوٹا لین پکائی ودائی، پتہ نہیں کیڑو سنی ودا ہے پیا دے اللہ قرآن ہی فرمائے، وہ فارسی دے میں ہن یاد نہیں رہے بسر گئے، ایویں لین آئی ادھی منی کہ اللہ قرآن ہی فرمائے، پڑھی بھی آنکھی بھی چنگی زوردار۔ اچھا میں آکے میں سودا آدھا جو میں چپ کر کے بیٹھا بات پہ آدھے استاد جی اور بیٹھے نا اللہ قرآن فرمائے پوچھ گئے ہوں میری مجبوری تھی کہ ابھرن دی، میں آکھا بھائی اللہ قرآن کوئی نہیں فرمایا، اس چنگا زوردار لفظ نہ لکھے، میں جی کئی علماء کو پوچھے انہاں کہ اللہ قرآن فرمائے، میں آکھو اللہ دا بندہ سارا قرآن عربی چے جڑا تو ٹوٹا پکائی ودے اے فارسی چے کتھے اللہ قرآن جی فرمائے، پیچھے چپ کرے، یہ حالت ہے ساری۔ میرے کو لکھاونا چاہتا ہے بھئی اے بھی آکھے اللہ قرآن فرمائے، کیونکہ شودا سنی متا ہو سی نا آپو جان تو بڑی پکی دلیل پہ دیندا ہے، ہاں فارسی دے دوترائے لفظی میں ادھی لین آئی وہ میں کچھ یاد نہیں رہی، بڑا زور دیتا ہو سکا اللہ قرآن ہی فرمائے، تو یہ نقصان تھیندا بندے دا۔ ہوں اساں عربی دا شعر پڑھوں، عربی دا کوئی انج حوالہ چ پڑھوں تو جٹ تو یہ سمجھیندا پہ کہ پڑھتا بیٹھے، حالانکہ وہ تو نہیں ہوتا۔ اعتبار جو کرنا ہوتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کچھ وہ لوگ ہیں جڑے بالکل ان پڑھے، بس سنی سنائی تے ڈھکوس لیتے چلا رہے زندگی گزاری۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 3 نال یاد رکھا کرو نا، پہلے مولوی طبقہ جڑے عوام قرآن سنتے بھی ہیں سمجھیندے بھی ہیں لیکن ادھے مفہوم کو، دوسرا طبقہ منافقین دا، تیجا ان پڑھا طبقہ، تے چوتھا طبقہ آگے نے وڈے علماء کرام زیادہ پڑھے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، انہوں اللہ اونج نہیں بیان کیتا پہ ایک جماعت نہ چوئیں، اللہ تھڈو ویل دا لفظ لائے، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بربادی انہوں لوگاں واسطے جڑے لکھ دین کتاب اپنے ہتھاں نال، قلم چاہی ہاں جی وہ لین مٹا آپ لکھ چھوڑی تے لکھے کیا دن ثم یقولون ھذا من عند اللہ، عوام کو آدن اے بھی اللہ فرمائے، مقصد ان کرن دا مقصد اللہ نے فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ پیسہ مارے، ہاں جی دنیا مقصد ہوندا ہے، پیسہ پٹورنا مقصد ہوندا ہے۔ اللہ دو بار فرمایا، پہلے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بربادی نہ واسطے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، وویل لہم مما یکسبون، بربادی نہ واسطے جڑا کچھ نہ کمائے، 3 دفعہ ویل دا لفظ ہے۔ یہ مقصد ہے کہ اگر پڑھا لکھا بندہ تے غداری کرے تو اس واسطے بہت بڑا نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے معراج والی رات میں ڈٹھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فرشتوں دے ہتھے کینچی ہیں اور انہوں نے جیباں کپیندے پہ، میں پوچھا حضرت جبریل کو لے کون ہیں؟ فرمائے اے علماء کرام ہیں جنہوں نے اللہ دین دی سمجھ دیتی ہے تے حق بیان نن کریں دیں۔ مولوی بننا ہے تو چنگی گل لیکن خطرہ بھی بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہوا کہ زمین تے سب تو بہتر لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علماء کرام۔ پھر صحابہ نے سوال کیا تھا سب تو گندے لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علماء کرام۔ اگر مولوی ٹھیک ہوئے تو یہ چنگا کوئی نہیں،
مولوی غلط ہو جائے تو جی خطر ہی ہے، فضیلت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم دی فضیلت عوام دوتے ایویں آ رہے صحابہ جی میں تھوان تے میڈا فرق، نبی تے صحابہ دے درجے کتنا فرق ہے؟ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم دی فضیلت عوام دوتے ایویں جی میں تھوان تے میرے درجے فرق، اردو فضیلت ان بیان فرمائی، اردو خطرہ بھی بیان فرمائی، اللہ بچائے۔ درجہ ہے، شان ہے تو نال خطرہ بھی، ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے نا۔ ہوں دیکھو پیسہ دے پچھوں عوام دا ستیہ ناش کر سٹا، خدا دی کتاب کو مٹا کے آپ تے لکھیاں تے آکھا اے بھی اللہ فرمائے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ اے چوتھا طبقہ علماء کرام دا جنہوں نے اللہ دے دین کو تبدیل کر کے دے ذمے اللہ دے لا۔ پنجواں طبقہ جی صاحبزاد گان دا جی، جنہاں آکھا ساڈا پیو نیک ہے، ساڈا ڈاڈا نیک ہے، سانو کیڑی لوڑ ہے؟ یہودیاں دے مولویاں دے طبقہ جڑے انہاں دے ہن بڑے مذہبی رہنما، انہاں دی اولاد جڑی ہے نا وہ عوام کو آدھی اساں نیکاں دے اولاد ہیں، سانو جہنم وچ نہ بھیجاوے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگاں سانو بھا آپ پہنچی نہیں، سانو مسی نہ کرے سی، سانو بھا آکسی کو نہ۔ قالت اليہود لیست النصارى علی شیء قالت النصارى لیست اليہود علی شیء، ایک بے کو سارے آدھیں اے غلط ہے اسا ٹھیک ہے، او غلط ہے اسا ٹھیک ہے، لیکن نظریہ ڈھوان دا اے ہے کہ اسا جہنم وچ کو نہ ویسو، سانو بھا کچھ نہ آکسی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ ذمہ داری جو بندہ پیر صاحب آکھے پہ تھانو کیڑی نماز ہے میں جو ودا، نہ آپ پڑھے تو نہ مرید پڑھے نا، مولوی صاحب میں ماشاءاللہ نہ آپ نماز پڑھے نہ مقتدی جانے۔ مشہور ہے بھئی مولوی صاحب محلہ چاہیا تے جٹا آکھا بھئی ساڑھے لوان دے دہاڑے تے دانے تیرے کھرے تھی گئے، تو سانو کچھ نہ آکھیں تے اساں تینو کچھ نہ آکھیں۔ ایڈے میں جتھے اتاراں لیتے ہیں نا، ایڈے امام صاحب جڑا ہے وہ چھڑی بانگ دیندا ہے، نماز نہیں پڑھدا تے مقتدی ملو مسجد آندے کون عشاء تو بعد سارے کٹھے دیندے ہیں، اتھے مسجد دے حجرے چوتھے مار کے حکبے دی مالش کریں دیں، تھکیڑا لہیں دیں۔ واہ دین دی خدمت تھین دی پئی ہے۔ سن کے میں تو حیران دیا بھی یہ چھڑی بانگ دیں دے کیا مقتدی ہوئے کوئی نہ انہوں آکھا بھئی ساڑھن ٹائم کوئی نہیں، اللہ اللہ دے خیر سے تو ات کام بربادی تو تھی سی۔ ہاں جی اے پنجواں طبقہ صاحبزاد گاندہ، پیران دے پتر، مولویان دے پتر، عوام بھی خوش ہو گئی، بس یہ کچھ ودے ہیں نا جی، سنت مطابق کوئی کام ہے نہیں، بس سبحان اللہ صاحبزادہ جو ہویا۔ یہ صاحبزادہ دا لفظ ذرا خطرناک ہے، دھیان کیتا کرو۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا ضیاء شاہ صاحب دے متعلق کہ اے جی صاحبزادہ ہے، سن دے بیٹھا نا لطیف آیا، اے جی صاحبزادہ ہے، شاہ صاحب فرمایا شاہزادہ ہے صاحبزادہ نہیں، صاحب آدھے نے سنگتی کو، صاحب زادہ سنگتی دا پتر ہے، پتہ نہیں سمجھ آئے گا، صاحب زادہ سنگتی دا پتر، شاہ سے فرمایا نہیں شاہزادہ ہے، شاہ دا پتر ہے، سنگتی دا پتر، اے ہوندے نا بعض چیزاں عجیب عجیب لطیفہ پڑھنا، ایک لفظ وہ جہاں استعمال تھی ہوتا جی۔ اللہ خیر یہ پھوک آویں دی پھوک، اللہ بچائے تو بعد یہ نقصان تھی دے۔ لن تمسن النار، ڈٹھا نا پیچھا گزر چکے میں آکھائی آدن نحنو ابناء اللہ وحباہو، اساں اللہ کو ایویں پیارے جی میں پیو کو پتر پیارا ہوں،
اساں اللہ دے محبوب ہیں، اساں جہنم کچھ نہ آکسی، عوام کو بھی قائل کریں دن، عوام یہ گمان کی دے سبحان اللہ۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آکھن لگے پہلی گل تے جہنم وچ ویسو کو نہ، اگر ویسو بھی صحیح تے ایویں گین میں دہاڑے۔ ہن اللہ جواب وچ فرمائے نے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تھوڑا خدا نال معاہدہ ہو گیا بے تسا کوئی نہ ویسو۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ نال تھوڑا معاہدہ ہو گیا، فلن یخلف اللہ عہدہ، تے اللہ اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہ کرے تو کہیں آکھے، عوام کو جو سبق دیتی کھڑو کہیں آکھے تو فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ دے بارے او گل آدھو جیڑی تھون ملو پتہ بھی کہانی، جہل بے وقوف ہو، ایویں ذمہ لا دیتا پہ سانو اللہ کو جنا نہ اللہ نے ساری کامیابی دا راز دین وچ رکھا ہے، مکمل کامیابی دا راز اللہ نے دین وچ رکھا ہے۔ دین کو سمجھنا، دین دے مطابق زندگی گزارنا یہ ضروری ہے، تو سمجھ نہ ہوئی تو بات کیا، تو میں تو اگے بھی آتا ہوں بھی آتا پیا، ایک بندے کو حکم سمجھ نہیں آ کہ میں کیا کرنا ہے تو اگاں کیڑی تعمیل کرے سی، میں آکھا پانی دا گلاس بھر گنا تو سامان کے چاہ دا پیالہ بھر گنا، سمجھ گیا حکم، والد صاحب آکے سرانا چاہ دے او وان کے منجا چاہ گنا، پہلے سمجھو تو صحیح پہ اللہ دا کیا حکم ہے، نبی پاک دا حکم کیا، ایسا کرنا کیا، بات کو دو تے عمل ہی تھی سمجھ ہی نہ ہوئے بندے کو اللہ اللہ دا خیر۔ اے ہنونا دا ذہن آئی کہ سانو بھاگ اے پنجواں طبقہ نے، ہاں جی اللہ نے فرمایا اتخذتم عند اللہ عہدا، خدا نال معاہدہ ہو گیا تھوڑا، کوئی اسٹام ہو گیا کہ اللہ تھانو لکھ دیتا ہے تو سا نہیں کوڑ مارن ہے جی، کوئی اللہ دا معاہدہ، اللہ دا معاہدہ اس بندے نال ہے جس نے اللہ دے بھیجے دین دے تے زندگی گزاری، اگر وعدہ خلافی ہو گئی تو اس اللہ دے بھیجے دین دے خلاف کوئی بھی ہے یہ نہیں ہے تو پھر نجات ناممکن ہے۔ اللہ نے ساری نجات کامیابی دا دار و مدار دین وچ رکھے، اور او دین جڑا اللہ نے بھیجے نبی دے ذریعے، وقت دا جڑا نبی ہے جڑا بھی ہے، ہن آخر تے آ گئے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہن دین اسلام جڑا ہے نا یہ مکمل انسان دی کامیابی دا راز ہے۔ اللہ نے فرمایا میں جب تک غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کر دے کوئی قابل قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا بندہ قیامت دن بہت بڑے خسارے سے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس واسطے دین سمجھنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ سانو سمجھا رہے کہ ایسے لوگ گزرے نے، کتاب بھی انہاں کو لائی، نبی کو بھی منے نے ہاں، لیکن کرتوت ویکھو تو سادہ بھی حال وہ ہوئے، قرآن بھی گھر پہ ہوئے، نبی دا کلمہ بھی پڑھ دوں، کام ہک مسلمان والا، زنا ہے تو مسلمان، چوری ہے تو مسلمان، ڈاکہ ہے تو مسلمان، شراب نوشی ہے تو مسلمان، قتل و غارت ہے تو مسلمان، عزت ہاں جی لوٹ مار ہے تو مسلمان، کیڑا کام ہے، کوڑ ہے تو ساڑا، فراڈ ہے تو ساڑا، حالانکہ سارے مذہب ہی تو یہ چیزاں کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیرت گواہ ہے کہ مخالف بھی من دھیان کہ اس بندے نے جھوٹ کڑائی نہیں بول، ساری سیرت ہی دیکھو سبحان اللہ کہ زندگی سچ ثابت نہ تھی، کوئی بندہ ثابت نہ کر سکے بھئی اس نے زندگی کے نہیں سچ ہی بولے کہ نہیں۔ مشرکین مکہ نے زنانی کو سکھایا بے تینوں مہینہ 2 مہینے مہلت ہے، تو ایدے نال بائے اٹھی آسو پاسو دے جائزے چا ایدے عیب اکٹھے کر تے سانو وہ دسیں وقت اساں ڈھنڈورا پٹا دے سائیں دے خلاف۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، ایک غیر مسلم دا ایک طریقہ کار ہوندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد جب صحابہ کرام دے دور فتوحات ہونے لگیاں، ملکاں دے ملک علاقاں دے علاقے فتح ہونے لگے تو غیر مسلمان نے باہر کی میٹنگ کی تھی بے کیا کرنا چاہیے، یہ جو روزانہ مسلمان فتح کی تھی ویندن تے علاقے فتح کی تھی ویندن ایدی کوئی روک تھام کرو۔
تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ اپنیاں نوجوان لڑکیاں بھیجو بازاراں دے اندر، گلیاں دے اندر، شہراں دے اندر، جڑے مسلمان نوجواناں دے اگوں پیچھوں اڈو ٹپن اور مسلمان نوجوان انہاں تے دیکھسن، انہاں دی غیرت ختم ہوئے سی تے وقت فتح تھیونی ختم ہوئے۔ ایک منصوبہ بنایا اسلام کو ناکام کرنا سے۔ تو کتاباں والا لکھے کہ انہوں نے اپنی نوجوان لڑکیاں بھیجیاں، انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ کوئی صحابی یا کوئی مسلمان سارے اکھ اٹھا کے ویکھے، لیکن کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن دی آیت جو کھڑی ہوندی کہ مسلمانوں اللہ فرمائے جلے غیر محرم عورت آوے تو اکھ جھیکی کرائے چا وہ اکھی نٹین دیں۔ انہوں لڑکیاں نے ون کے رپورٹ پیش کی تھی کہ اساں بڑی کوشش کی تھی، بڑا میک اپ کیتا ہے، آپ انہوں بنا سنگار کے اگو پیش تھے ہیں، لیکن مسلمانوں سارے ڈٹھے نہیں۔ پھر انہاں کافرہ نے فیصلہ کیتا کہ انہاں مسلمانوں کو شکایت دینا بڑا مسئلہ ہے۔ ایسا ہاں جی دیکھو کیا ہو رہا ہے، قانون بنے کوئی پتہ نہیں، ہاں جی اللہ معاف کر۔ تو انہوں نے مکے والے نے ایک زنانی کو، عورت کو سکھایا کہ تو ادھر عیب اکٹھے کر۔ اس نے بڑی کوشش کی تھی، مہینے تو بعد انہوں نے پوچھا، عورت آکھا میں بڑی کوشش کی تھی محمد اچ میں عیب نظر نہیں، میں بڑی کوشش کی تھی، میں نے اس بندے عیب نظر نہیں ہے، میں بڑی کوشش کی تھی۔ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مجبور تھی ویندا کہ اس بندے عیب کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے حضرت حسان آگے خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا، دشمن بھی مجبور ہے منن دوتے کہ اس بندے عیب کوئی نہیں۔ اللہ کرے سانوں بھی سمجھ آ جائے، کمزوریاں انسان ہی چھوندیاں نے، غلطی انسان کریں دے، لیکن اللہ نے ایک راہ دکھائی سمجھائے، خیر اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ 5 طبقے سمجھ آ گئے، کہیں دے بنی اسرائیلیاں دے اللہ نے بیان کیتا نے قرآن میں سمجھا دیتے کچھ جڑی من سمجھ آئی۔ اللہ سانو اپنے نبی دا دین سمجھان دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔